اسی طرح جو عدلیہ کے حالات ہیں وہ نگفتہ بے ہو گئے ہیں. اچھے خاصے معزز جج جو غیر متنازع تھے وہ متنازع ہو گئے ہیں بدقسمتی سے. کچھ کو متنازع کیا گیا اور کچھ اپنے کاموں سے متنازع ہوئے ہیں. اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے, اسے نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑتا ہے. تو یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا. خود احتسابی کے عمل سے کوئی گزرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر سکور سیٹل کرنے ہیں بھائی تو یہ پاکستان, دیکھیے پاکستان سکور سیٹل کرنے کا متحمل ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہمارا جغرافیہ ہے. ایک طرف ہندوستان ہے, 5 گنا بڑا ہمارے سے ملک ہے, وہ اکنامک پاور اس کی ہم سے ملٹیپل ٹائم بڑھ گئی ہے. دنیا جو ہے اس کی بالادستی کو مان رہی ہے, وہ ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا. تو وہ جو بارڈر ہے وہ ایک طرح کا ہاٹ بارڈر ہے, کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور وہ ہر وقت ہماری سلامتی پہ کے خلاف وہ سازش ہو رہی ہے. پھر آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. تو جب بھوکی ننگی قوم کے پاس نیوکلیئر بم ہوگا تو دنیا اس کو اور نظر سے دیکھے گی. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے, اس کو مینج کرنا اور اپنی معاشی حالت کو ٹھیک کرنا. پھر آپ کے 2 صوبوں میں تو بالکل ایک طرح کی جو ہے وہ آگ بھڑک رہی ہے وہاں پہ. یہ ٹی ٹی پی کو دوبارہ آنے دیا گیا, یہ کوئی طریقہ تھا ٹی ٹی پی کو دوبارہ آنے دیا گیا؟ انہوں نے آ کے وہاں پہ اپنی فاؤنڈیشن سٹرونگ کی ہے. ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں, معصوم شہریوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں, لیویز پہ حملے کیے جا رہے ہیں, پولیس پہ کیے جا رہے ہیں. یہ سچویشن بڑی الارمنگ ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ معاشی حالت ٹھیک ہو. بہت سے جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں, لیکن پولیٹیکل مینجمنٹ ویسی نہیں ہے. میں یہاں بہت کم بات کر رہا ہوں, اس سے 10-20 گنا زیادہ بات میں اپنی قیادت کے ساتھ کرتا ہوں, اور یہ میری ذمہ داری ہے. ان کی مہربانی ہے, وہ عمل کریں نہ کریں سنتے ضرور ہیں. تو ہم اپنی بات سناتے رہتے ہیں, لیکن ساری باتیں میڈیا کے سامنے کرنے والی ہوتی نہیں ہیں. تو اس سچویشن سے ہمیں نکلنا ہے, اور میں زور دے کے یہ کہوں گا, میری بات بری لگے یا اچھی لگے, کہ ہر وہ سیاسی قوت جو آئین پاکستان کے نیچے آپریٹ کرتی ہے اس کو یہ ادراک ہونا چاہیے یہ ملک رہے گا تو آپ کے ہاتھ کچھ آئے گا. یہی پالیٹکس کرنی ہے نا, ہوا میں معلق ہو کے تو نہ سیاست ہوگی, نہ عدلیہ ہوگی, نہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی. یہ سب کچھ ریاست کے ساتھ ہے. تو ہم نے اگر ہم جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ تو اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے غلطی کہاں کی ہے, ہم نے کہاں کہاں غلطی کی. غلطیاں سبھی نے کی ہیں, اور ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں دوسرے کے خون میں نہا کے سرخرو ہو کے فاتح بن جاؤں گا, یہ نہیں ہونا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی سیاسی حقیقت دفن نہیں کی جا سکتی, کوئی ہمیں دفن نہیں کر سکا, ہم بھی کسی کو دفن نہیں کر سکتے. صرف ہم وقت ضائع کریں گے, انرجی ضائع کریں گے, اور ایک مصیبت مزید اپنے گلے ڈال دیں گے. سو اگر نان اسٹیٹ ایکٹر سے بچنا ہے, اگر پاکستان کے خلاف, نیوکلیئر پاکستان کے خلاف بیرونی سازشوں سے بچنا ہے, پھر پاکستان میں جو قوتیں آئین پر بھروسہ رکھتی ہیں یا آئین کو مانتی ہیں, ان کو کسی نہ کسی حوالے سے کامن پوائنٹس کے اوپر اکٹھے ہونا پڑے گا. اور یہ موجودہ جمہوری نظام جو ہمیں دیا گیا ہے, اس کے اندر بھی کچھ انڈیجنس چینجز کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے کہ یہ جو ارب پتیوں اور کروڑ پتیوں کی جمہوریت ہے, یہ پاکستان کو اس نے ری پے نہیں کیا. نہ تو ریموٹ کنٹرول سے جمہوریت چل سکتی ہے, اور نہ ارب پتیوں کی جمہوریت جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتی ہے. یہ کر کے دیکھ لیا پچھلے 75-76 سال میں. مارشل لا بھی فیل ہوئے ہیں, سیمی مارشل لا بھی کامیاب نہیں ہوئے, اور جو یہ جمہوریت ہے امیر آدمی کی جمہوریت, یہ بھی وہ نتائج نہیں دے سکی جو نتائج ملنے چاہیے تھے.